السلام علیکم دوستو، دانش اردو کے چینل سے ہم میر کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جو بنیادی سوالات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میر کے حوالے سے ایک سوال ہے جو بہت اہم سوال ہے کہ تکرار الفاظ کے حوالے سے میر کا کوئی شعر بتائے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اور بھی ہے، ایک شعر کافی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور اہم سوال ہے کہ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، کیوں؟ خدائے سخن سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی اس سوال کو پھر جواب دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کو آپ جو ہے ذرا غور سے اور ذرا احتیاط سے جو ہے سنیں۔ محمد حسین آزاد اب حیات میں لکھتے ہیں، رام بابو سکسینہ تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اکثیری شاعری چوٹی بہروں کے بادشاہ، بڑی بہروں بے مثال، زباندانی میں یکتا اور بڑے بڑے اساتذۂ پن، غالب حسرت ناسخ کا میر کی عظمت قبول کرنا جیسی خوبیوں کی بنا پر انہیں خدائے سخن کہتا ہے، یعنی کہا گیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے، جب تک میں خود انٹرویو، جہاں تک یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے اتنا سا جواب دیا، جب میں اپنے اساتذہ سے پوچھتا اپنے دو یہی جواب دیتا تھا۔ پھر مجھے ایک کتاب میں رام بابو سکسینہ کی ایک حوالہ ملا، اور پھر میرے پیر و مرشد تاج الدین تجور صاحب کو بہت بھی پسند آیا کہ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ بقول حالی کا ایک کوٹیشن انہوں نے کوٹ کیا ہے، ذرا سنیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے شاعر استاد مانے گئے ہیں یا جن کو استاد ماننا چاہیے، ان میں ایک بھی ایسا نہ نکلے گا جس کا تمام کلام اول سے آخر تک حسن و لطافت کے اعلیٰ درجے پر واقع ہوا ہو، کیونکہ یہ خاصیت صرف خدا کے کلام میں ہو سکتی ہے۔ کتنی زبردست بات کی ہے، سبحان اللہ۔ اس رائے کے تناظر میں، چلو یہ کوٹیشن پھر سن لیں، کتاب کسی کے پاس ہے تو آسانی رہے گی، ورنہ حالی کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے شاعر استاد مانے گئے ہیں یا جن کو استاد ماننا چاہیے، ان میں ایک بھی ایسا نہ نکلے گا جس کا تمام کلام اول سے آخر تک حسن و لطافت کے اعلیٰ درجے پر واقع ہوا ہو، کیونکہ یہ خاصیت صرف خدا کے کلام میں ہو سکتی ہے۔ تو رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ اس رائے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میر کا کلام دیگر نقادوں، اساتذۂ فن اور استاد شعراء نے حسن و لطافت کے اعلیٰ درجے پر شمار کیا ہے۔ اس رائے کے تناظر میں دیکھیں تو یہی عظیم شعراء نے میر کے کلام کو جو ہے حسن و لطافت کے اعلیٰ درجے پر شمار کیا ہے، اور بقول حالی کہ ایسا کوئی شاعر نہیں گزرا جس کا کلام حسن لطافت کے اعلیٰ درجے پر واقع، کیونکہ یہ خدا کی شان ہے۔ تو ناقدین کہتے ہیں کہ میر کے کلام میں یہ خوبی موجود ہے۔ اگر یہ موجود ہے تو اسی تناظر میں میر کو خدائے سخن کہنا بالکل واجب ہو جاتا ہے۔ کئی محققین، ناقدین نے اس کی حمایت کی ہے۔ رام بابو سکسینہ کی کتاب سے، تاریخ ادب اردو سے یہ کوٹیشن میں نے کوٹ کیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے بھی اس پہ تھوڑی سی بحث کی ہے۔ تو میر کو خدائے سخن، خدائی باتیں، خداؤ جیسی باتیں، خدائے سخن اللہ والی بات ہے۔ تو میر کے کلام میں خدائی والی باتیں، خداؤ جیسی باتیں، پاکیزہ جیسی باتیں۔
تو جیسے یہ مکمل کوٹیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ حسن و عشق کے علاوہ میر کی شاعری کے موضوعات کیا ہے؟ حسن و عشق کے علاوہ مذہب ہے، حکمت ہے، تصوف ہے، نفسیات ہے، اخلاق ہے، ما بعد الطبیعات وغیرہ بہت سارے موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ محمد حسین آزاد نے میر کو اردو کا شہزادی کہا ہے، کیوں؟ کس بنا پر؟ دیکھیں، شستہ زبان، صاف کلام، پاکیزہ اور دل آویز بیان کی وجہ سے، اور یہ باتیں، یہ خصوصیات لے جا کے پھر خدائے سخن میں فٹ کر دے۔ محمد حسین آزاد نے کیا کہا ہے؟ شستہ زبان، صاف کلام، پاکیزہ اور دل آویز بیان کی وجہ سے ہم اس کو اردو کا شہزادی کہتے ہیں، اور یہ خصوصیات اگر ہم خدائے سخن والے جواب میں ڈال دیں تو حسن لطافت کے اعلیٰ مقام پر میر کی شاعری واقع ہو جاتی ہے، اور میر کو کلام خدائے سخن جو ہے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ میر کا تصور موت جو ہے، میر کا تصور موت کیا ہے، تصور مرگ کیا ہے؟ ایک کوئی حوالہ دے۔ راہ مرگ سے کیوں ڈراتے ہیں لوگ، بہت اس طرف تو جاتے ہیں لوگ، یا مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے؟ یہ شعر میر کے پہلے دیوان کا پہلا شعر بتائیے۔ میر مستعار حسن سے، تا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ اس کے علاوہ میر کے حوالے سے یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ میر کے حوالے سے امرت پرستی، یعنی مرد پرستی کے حوالے سے، امرت پرستی کے حوالے سے کوئی شعر بتائے۔ میر کیا سادے ہے، کئی نوٹس میں غلط لکھا ہوا ہے، کیا سادہ ہے۔ میر کیا سادے ہے، بیمار ہوئے جس کا سبب، اسی عطار کے لونڈے سے نہیں بیٹھا۔ سوری اسٹوڈنٹس اکثر بیٹھا کے تو احباب، یہ اسی عطار کے لونڈے، کئی جگہ پہ لونڈے لگا، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ کلیاتی یا دیوان میر میں دیکھے تو شعر اس طرح سے ہے: میر کیا سادے ہے، بیمار ہوئے جس کا سبب، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ 2-3 دن سے طبیعت بوجھل سی ہے، اور آج بھی طبیعت کافی بوجھل سی ہے، لیکن بہت سارے ایسے احباب ہیں جو آگے ویڈیو لیکچرز کا انتظار کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج کچھ اس حوالے سے ہو جائے۔ انشاءاللہ مزید کچھ سوالات میر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ویڈیو کو مختصر کر کے زیادہ سوالات شامل کی جائے، تاکہ کم وقت میں زیادہ سوالات سے آپ مستفید ہو۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔